The interesting thing here is volume 13, page number 95. We have a mention where Mirza Ghulam Ahmad Qadiani speaks about. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد امتیاز پلاموی. معزز ناظرین، کچھ دنوں پہلے یو کے میں انگریزی زبان میں حجت الاسلام والمسلمین بانی دارالعلوم دیوبند حضرت علامہ و مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحذیر الناس کے تعلق سے اہل سنت علماء حق علماء دیوبند اور اہل بدعت بریلوی کے درمیان ایک شاندار پرامن مناظرہ ہوا. مناظرے کا جو ویڈیو اپلوڈ ہوا ہے تقریباً 5 گھنٹے کا ہے، انگریزی زبان میں ہے. اگر آپ انگریزی زبان جانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. جہاں تک ہم نے دیکھا ماشاءاللہ بہت عمدہ ویڈیو ہے، بہت ہی شاندار علمی گفتگو ہے، اور اہل سنت والجماعت کے حقیقی مصداق احناف کے سچے ترجمان علماء حق علماء دیوبند کی طرف سے جو مناظر ہیں انہوں نے جو شاندار باتیں کہی ہیں، مثالوں سے سمجھایا ہے اور بریلوی کو بے بس کیا ہے، دیکھنے کے لائق. اسی مناظرے کا ایک کلپ مختصر سا ایک بریلوی نے وائرل کیا یہ کہہ کر کہ دیکھیں اس مناظرے میں بریلوی عالم نے دیوبندی عالم سے ایک سوال کیا اور صرف ہاں یا نہ میں جواب، لیکن دیوبندی جواب نہیں دے سکا، اور اسی بات کو لے کر کے ایک قادیانی نے اس کلپ کو اپنے مختصر تبصرے کے ساتھ اپلوڈ کیا ہے. یہ بتانے کی کوشش اور یہ تأثر دینے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو دیوبندی لاجواب ہو گئے، اور اسی بات کو قادیانی اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کوٹ کر رہا ہے. پہلے آپ اس مختصر سے کلپ کو سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ سچائی جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. And I would like to repeat again. The question is, this was death for Deobandiyya. This is where the Barelvi won the debate. This moment here is when the Barelvi won the debate. Listen carefully. Look at this Deobandi. How confused he's going to be on this question. if supposedly a new prophet was born today, please answer this question I'm repeatedly asking you. If a new prophet was to be born today, would it affect the Khatamiyya, the Khatm Nabuwat of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? Just tell me yes or no. Yes or no. If you can please answer. If another prophet is born today, would it affect the Khatamiyyat of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? Yes or no? What on earth are you talking about? I just want a yes or no How answer. can you have a yes or no? This shows this man doesn't believe in the Khatm Nabuwat of the other Sunnis of today. He couldn't answer such a simple question. The answer according to Deobandis of today should have been yes. But if he said yes, then Qasim Nanotwi said becomes a kafir, because he said it doesn't change anything. This was where the Deobandi lost. معزز ناظرین و سامعین، ہمارے پاس کتاب موجود ہے تحذیر الناس، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. ویسے تو پوری یہ کتاب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے بہت ہی شاندار دلائل سے، برائن سے، عقلی و نقلی دلیلوں سے ثابت کیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنے مراتب، جتنے فضائل، مناقب ہو سکتے ہیں، ان تمام مناقب اور فضائل کو لکھتے ہوئے، ثابت کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ختم نبوت کا ایسا مفہوم بیان کیا ہے کہ قیامت کی صبح تک نمبر 1 کوئی دوسرا شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا، اسے جوتا مار کر کے بھگا دیا جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر بحث کرتے ہوئے 3 طرح کے ختم نبوت کو ثابت کیا ہے، زمانی اعتبار سے بھی، مکانی اعتبار سے بھی، اور مرتبی اعتبار سے. مرتبی کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی تشریف لائے تمام نبیوں کو نبوت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملی ہے. ان تمام میں ہمارے نبی اصل ہیں. یہ ہو گیا مرتبی کا مطلب. اور زمانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا تو وہ جھوٹا ہے. اور ختم نبوت مکانی کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے حضور پاک علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اس دنیا جہان میں
کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو ہر اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔ اب بات سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت مرتبی کو بیان کرتے ہوئے ہمارے پاس جو موجودہ نسخہ ہے، اس نسخے کے صفحہ نمبر 22 پر لکھتے ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں: بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ اسی طرح اسی کتاب کا صفحہ نمبر 41 ہے، جس میں لکھا ہے: بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اب بریلویوں نے، خاص طور سے ان کے اعلیٰ حضرت نے، انہی عبارت کو آگے پیچھے کر کے ایک جملہ بنا کر کے یہ اعتراض کیا کہ دیکھو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر بالفرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، حضور اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو کیا واقعی حضور کے ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑے گا؟ یہ سوال بنتا ہے، اور اسی سوال کو لے کر کے عوام کو الجھایا۔ حالانکہ اگر تھوڑی سی دیانتداری ہوگی، تھوڑی سی بھی، تو یہ جملہ کہنے کی ہمت نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے شروع میں بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی 3 قسمیں بیان فرمائی۔ سب سے اہم اور جو مین پوائنٹ ہے وہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت مرتبی کو زور دے کر کے بیان کیا گیا۔ اور ختم نبوت مرتبی کا مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش جو نبی تشریف لا چکے ہیں، ان تمام نبیوں کے نبی ہمارے نبی ہیں، اور ہمارے نبی ایسے سب کے نبی ہیں، ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر بالفرض حضور کے بعد بھی کسی نبی کو فرض کر لیا جائے تو حضور چونکہ مرتبی ختم نبوت کے مرتبے پر فائز ہیں، اس مرتبی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ مطلب ہے، کوئی اشکال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر جو مرتبی ختم نبوت کی بات چل رہی ہے، اس بات کو بریلوی کاٹ دیتے ہیں اور صرف زمانے کے اعتبار سے ختم نبوت کا مفہوم لے لیتے ہیں۔ اس کو آسان سمجھیے۔ دیکھیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے، اب کوئی نیا نبی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر آئے گا تو حضور کے ختم نبوت پہ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ یہی سوال اس بریلوی مناظر نے دیوبندی مناظر سے کر دیا کہ اگر اس زمانے میں کوئی نیا نبی پیدا ہو جاتا ہے، فرض کر لیجئے، مان لیجئے، تو حضور کے ختم نبوت پہ فرق پڑے گا نہیں۔ اگر کہیں گے کہ فرق پڑے گا تو سوال ہوگا کتاب میں لکھا ہوا ہے خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ غلط ہو جائے گا۔ اور اگر کہہ دیں کہ فرق نہیں پڑے گا تو دیکھو بریلوی چھال ماریں گے، اور قادیانی کہیں گے دیکھو ہمارے عقیدے کی موافقت ہو رہی ہے۔ اس لیے اس عقیدے کی وضاحت میں یا جواب دینے میں تفصیل ضروری ہے، صرف یس اور نو کا جواب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یس اور نو کا جواب اس وقت ہوگا جب کہ خاتمیت سے پہلے مرتبی، مکانی یا زمانی کی تخصیص کر دی جائے کہ حضور کے زمانے کے بعد اب کوئی نبی پیدا ہو جائے تو مرتبی ختم نبوت میں فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو جواب دیا جائے گا نہیں پڑے گا۔ زمانی ختم نبوت میں فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ فرق پڑے گا۔ مکانی ختم نبوت میں فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ پڑے گا۔ تو اگر زمانی، مکانی اور مرتبی کی قید لگا کر کے سوال کیا جائے تو یس نو میں جواب بن سکتا ہے، لیکن مطلق کوئی سوال کرے اس کتاب کی روشنی میں کہ اب حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو حضور کے ختم نبوت میں فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، تو اس وقت اس کتاب کی روشنی میں صرف یس نو میں جواب نہیں بن سکتا، اس کی تفصیل کرنی پڑے گی کہ اگر مرتبی ختم نبوت مراد لیا جا رہا ہے تو اب بھی اگر بالفرض خدا نخواستہ ہوگا ہی نہیں، لیکن مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، پھر بھی مرتبی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، زمانی ختم نبوت میں فرق پڑے گا، مکانی ختم نبوت میں فرق پڑے گا۔ یہ ہے جواب۔
امید ہے اس سے آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے اور جواب آپ کو مل گیا ہوگا. اور بریلوی جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یس نو میں جواب دو، یس نو میں جواب نہیں بن پایا، اس بکواس کا بھی جواب مل گیا. اگر اہل سنت دیوبندی مناظر نے یس نو میں جواب نہیں دیا تو اس کا ریزن یہ ہے. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے. کوئی آپ سے پوچھ دے، جیسے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہندو لوگ میڈیا والے پوچھتے رہتے ہیں کہ تم سمویدھان کو مانتے ہو یا قرآن کو مانتے ہو. کسی ایک کو ماننا ہے، یس نو میں جواب دینا ہے، ایک کو چوز کرنا ہے. اگر قرآن کا نام لیں گے تو اٹھائیں گے دیکھو سمویدھان کے خلاف بولتا ہے. سمویدھان کو ماننے کی بات کر دیں گے تو دیکھو مسلمان قرآن کے اوپر سمویدھان کو ترجیح دے رہا ہے. اور دونوں کو ایک ساتھ چوز نہیں کر سکتے. تو یہاں پر آپشن یہ ہے کہ تفصیل کرنی پڑے گی کہ ہم سمویدھان کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں. سمویدھان نے ہمیں قرآن ماننے کی آزادی دی ہے اور قرآن نے ہمیں اپنے ملک کے قانون اور دستور پر عمل کرنے اور اس کو ماننے کی تعلیم دی ہے. تو ہم سمویدھان کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے ہیں. صرف یہاں پر ایک کو چوز کر لینے سے کام نہیں چلے گا. اسی طریقے سے جب اس کتاب کی روشنی میں اس عبارت کو پڑھ کر کے کوئی سوال کرے تو تفصیلی جواب دینا ضروری ہوگا. صرف یس نو میں کام نہیں چلے گا. یس نو میں کام اس وقت چلے گا جب کہ ختم نبوت کی جو 3 قسمیں ہیں ان تینوں قسموں میں سے کسی ایک کا نام لیا جائے. مثال کے طور پر حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو حضور کے مرتبی ختم نبوت میں فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، یس یا نو. تو ایک آپشن جواب بنے گا کہ نو، کوئی فرق نہیں پڑے گا مرتبی ختم نبوت میں. ہاں، زمانی ختم نبوت میں فرق پڑے گا، مکانی ختم نبوت میں فرق پڑے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا ہی نہیں. کیونکہ پیدا ہو گیا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے خاتم النبیین ہے، اس میں فرق پڑے گا. مکان کے اعتبار سے خاتم النبیین ہے، اس پہ فرق پڑے گا. تو تمام کا لازمی مفہوم یہی نکلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی دوسرا نبی پیدا ہوگا ہی نہیں. اور فرض کرنے کی جو بات کہی گئی ہے وہ صرف اور صرف مرتبی ختم نبوت کے سلسلے میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور فضیلت کو واضح کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے. معزز ناظرین سامعین، امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. ویسے اس سلسلے میں آپ کا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ جو لوگ اس طرح کے ویڈیو سے گمراہ ہوتے ہیں یا کرتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے اور مسلمان ایسے فتنہ پروروں سے محفوظ رہ سکے. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.